بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے اسلام کے پہلے ارکان کے بارے میں جانا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ اسلام کے دوسرے رکن نماز کے بارے میں باتیں کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن و انس کی پیدائش و تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ گویا نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان اور کافر و مشرک کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یہی اسلام کا ستون ہے۔ اسی کے متعلق سب سے پہلے روز قیامت سوال ہوگا۔ اگر نامہ اعمال میں صحیح نماز نبی ہوئی تو آدمی نجات پا جائے گا، ورنہ ناکامی و بربادی اس کا مقدر ہوگی۔ نماز کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز کی تاکید کی تاکہ سب لوگ صحیح نماز سیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک نماز ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیجتے تو اسے یہ وصیت فرماتے کہ میرے نزدیک تمہارا اہم ترین فریضہ نماز کا قائم کرنا ہے، کیونکہ جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر ہمیشگی کی تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز ضائع کر دی تو وہ دین کے دیگر امور کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو مرد و عورت پر دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، جو مرد کے لیے کسی صورت معاف نہیں، حتیٰ کہ بیماری اور میدان جنگ میں بھی معاف نہیں۔ یہی وہ فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، جو نظم و ضبط و پابندی وقت سکھاتا ہے، جو طہارت و نفاذت کا عادی بناتا ہے اور فواحش و منکرات سے روکتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ جتنا اہم یہ فریضہ ہے اتنے ہی مسلمان اس سے دور ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا 1-2 پڑھ لیں اور باقی چھوڑ دیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بھی زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا نہیں کرتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ فرقہ پرستی ہے۔ یہ لوگ قرآن و حدیث سے نماز سیکھنے کے بجائے اپنے اپنے اماموں اور بزرگوں سے نماز سیکھتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک تقلید اور گروہ بندی ہی اسلام ہے، حالانکہ شریعت میں ان چیزوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اصل اسلام تو قرآن و حدیث ہے، اور فرقہ پرستی سے نجات کا واحد ذریعہ بھی قرآن و حدیث پر چلنا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور انہیں بروقت ادا کرتا رہا، مکمل رکوع اور پورے خشوع سے نماز ادا کی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عہد ہے وہ اسے ضرور بخشے گا، اور جس نے یہ کام نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد نہیں ہے، چاہے معاف کر دے اور چاہے اسے عذاب دے دے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی پابندی آدمی کے تمام صغیرہ گناہ مٹا دیتی ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے جس کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، ذرا بھی میل نہیں رہ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ منافقین اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت ہی سست کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ میں میرا رب فرماتا ہے، اگر یہ مشرک لوگ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگے تو تمہارے دینی بھائی ہیں، وگرنہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں، پھر فرمایا ان دونوں اوقات کے درمیان کا وقت نماز کا وقت ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اول وقت میں ادا کرنا، یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ بعض لوگ بلا عذر نماز لیٹ کر کے ادا کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں میرا رب فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں یعنی جماعت کے ساتھ رکوع کرو یعنی نماز ادا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ ہر روز اللہ کے لیے فرض کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ان کی تفصیل سیدہ حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لے کر حاضر ہوا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا مانگ جو ضرورت ہے۔ میں نے عرض کی میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تو کثرت سے نوافل ادا کر کے اس میں میرا تعاون کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ تو آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کو جانا۔ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو صحیح نماز یعنی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو اگر میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنی قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔